تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو ٹیم راہ ہدایت اور خاص طور پر میری طرف سے السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام اسماء الحسنہ، اس کی سیریز افلا یتدبرون، جس کو ہم پچھلے چند مہینوں سے لے کے چل رہے ہیں کہ اس میں خدا تعالیٰ کے ناموں کو، اس کے صفاتی ناموں کو افلا یتدبرون، غور و فکر کے پہلو سے ہم جاننے کی، ہم جانچنے کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی سیریز کی کڑی میں آج انشاءاللہ اگلا خدا تعالیٰ کا جو صفاتی نام المومن، وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ المومن کہ جس کا مطلب ہے امن دینے والا، ایمان دینے والا اور خوف سے آزاد کر دینے والا۔ امن، امان اور خوف سے آزاد کر دینے والا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ کافروں کو ظلم سے اور مومنوں کو عذاب سے امن دینے والا جو نام ہے خدا تعالیٰ کا، جو اس کی صفت ہے، وہ اصل میں المومن ہوئی ہے۔ اس کا بکثرت ورد، بار بار اس کو دہرانا، یقیناً سلامتی ایمان، امراض سے شفا اور دعاؤں کی قبولیت کا یہ ذریعہ ہے۔ یہ امان، امن، راحت، تمام ذہنی، جسمانی، معاشرتی، مالی مشکلات، غرضے کے کسی بھی پریشانی، مصیبت میں راحت حاصل کرنے کے لیے ہم خدا تعالیٰ کے اس نام المومن کا واسطہ دے کر اس کو پکار سکتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کے میں تو یہ کہوں گا کہ اس اسم کی تجلی سے خدا کی ذات جہاں جس جہان پہ چاہتا ہے اس پہ رحمتیں اپنی، اس پہ امن اپنا جو ہے وہ نازل فرماتا ہے۔ تو جب جہان کی سامعین کرام، ناظرین کرام بات ہو رہی ہے تو کیوں نہ ہم سب سے پہلے اپنے اس جہان کی بات کریں، اپنے اس جسم کی بات کریں۔ ہمارا جسم، انسانی جسم، جو مختلف اس لحاظ سے کہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ایلیمنٹ سے مل کے بنا ہوا یہ انسان کا جسم، کہ جس میں آگ، مٹی، پانی اور ہوا موجود ہے۔ چار چیزیں اور چاروں ہی مختلف، لیکن چاروں اس جسم میں بہت ہی بہترین طریقے سے ہارمنی کے ساتھ، یونٹی کے ساتھ، سنکرونائزیشن کے ساتھ کیا کر رہی ہیں، چل رہی ہیں۔ انسانی جسم مٹی کا بنا ہوا ہے اور مٹی پستی کو پسند کرتی ہے۔ انسان کا نظام تنفس، سانس کا نظام ہوا پر چلتا ہے اور ہوا بلندی کو پسند کرتی ہے۔ انسانی جسم کا بہت بڑا حصہ پانی پہ مشتمل ہے اور پانی ان سب کو برابر کر دینے والا ہے۔ انسان میں آگ، جیسے میں نے بولا کہ آگ سے بنا، تو حرارت اس کا سب سے اہم پہلو ہے، اور یقیناً آگ جو ہے یہ بلندی کو پسند کرتی ہے۔ تو وہ ایلیمنٹ جن میں ایک بلندی کو پسند کرتا ہے، ایک پستی کو پسند کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو سب کو برابر کر دینے والا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود اگر یہ نظام، اگر یہ چاروں چیزیں ہمارے جسم کے اندر کروڑوں اربوں میل کا فاصلہ طے کرتی ہیں اور بغیر کسی پریشانی، بغیر کسی دقت اور امن کے ساتھ یہ سب کچھ طے کرتی ہیں، تو یہ صرف اور صرف رب تعالیٰ کے نام المومن کی برکت سے ہے۔ اپنے اس جسم سے باہر نکل کے اگر ہم اس جہان کے نظام پہ غور کریں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس جہان کو رب تعالیٰ کی ذات نے کس طرح سے امن میں رکھا ہوا ہے۔ زمین کے اندر موجود لاوا اگر پھٹ جائے تو اس میں سے نکلنے والے خشرات انسان کے سینے میں داخل ہو کر اس کو تباہ و برباد کر دیں۔ وحشی جانور جو اپنی قوت کے لحاظ سے کسی کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے ہیں، اگر وہ انسان کے بس میں ہیں تو صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنا نام المومن، امن دینے والا رکھا ہوا ہے۔ اور تو اور آسمان سے برسنے والی بارشیں اور اس سے گرنے والی بجلیاں اگر امن میں نہ آئیں تو زمین پر موجود ہر چیز جو ہوگی وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اپنی اس زمین سے نکل کر اگر کائنات کے نظام کو اگر ہم دیکھیں، کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں ستارے سیارے یہاں پہ گھوم پھر رہے ہیں،
ہر ایک اپنے اپنے مقررہ مدار میں اپنے مقررہ راستے پر حرکت کر رہا ہے. کسی کی جرت نہیں ہے کہ ایک ستارہ یا ایک سیارہ کسی دوسرے کے قریب بھی پھٹک جائے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے آپ کو المومن، امن دینے والا بولتا ہے. تو اس نے اس جہان سے لے کر انسان کے اندر سے لے کے اس کے باہر سے لے کے پوری کائنات کی وسعتوں تک ہر چیز کو اس نے کیا کیا ہوا ہے؟ امن میں دیا ہوا. تو جناب محترم، ہم اللہ کے اس نام کے بدلے اس سے پھر مدد مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس جسم کو امن میں رکھ، ہماری زمین کو راحت میں رکھ، اور ہماری اس کائنات کو اس پہ اپنی رحمتیں اپنی نازل فرما. تو اللہ نے تو اپنا ایمان کا، اپنے امان کا دروازہ جو ہے، اپنے امن کا دروازہ جو وہ تو کھول دیا ہے. انسان سے لے کے پوری کی پوری کائنات تک اس نے ہر چیز کو امن میں کر دیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم بھی امن کا دروازہ کھولے بیٹھے ہیں؟ اور یہی ہماری سیریز افلا یتدبرون کا خاصہ ہے. کیا رب تعالیٰ کے یہ نام صرف اور صرف ورد پکانے کے لیے ہیں؟ ان کو بار بار دہرانے کے لیے ہیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. بلکہ یہ نام تو عمل کے نام ہیں. یہ نام وہ ہے کہ جس کو رب کہتا ہے کہ صبغت اللہ، میرے رنگ کو اختیار کرو. تو اس سے بڑھ کے رب کا رنگ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو المومن بولتا ہے تو ہم بھی کیوں نہ امن والے بن جائیں؟ ہم بھی کیوں نہ اس کی مخلوق کو امن دے دیں؟ ہم بھی کیوں نہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں؟ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے بلکہ ان کے لیے راحت کا باعث بنے. ہم چیزوں میں، اپنے معاملات میں اتنے زیادہ پیشنیٹ کیوں ہیں؟ ہم غصے سے کیوں کام لیتے ہیں؟ اگر ہم سوچیں کہ اگر ہمارا رب ہمارے ایک ایک بات پہ غصہ کر لے تو ہم تو ریزہ ریزہ ہو جائیں. تو صبر، برداشت، یہ وہ ساری چیزیں ہیں ہمیں جو اس نام سے ہمیں اخذ کرنے کے لیے ملتی ہیں. امن دینے کا مطلب ہر چیز کو اس نے امن دے دیا. اس زمین پہ کیا کیا نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود رب کی برداشت، رب کا حوصلہ، رب کا صبر دیکھیں. تو ہم کیوں نہیں اس کی ان عادات کو اپنا لیتے ہیں؟ ہم بھی کیوں نہیں اپنے آپ میں برداشت پیدا کرتے ہیں، صبر پیدا کرتے ہیں، حوصلہ پیدا کرتے ہیں؟ ہم اگر سارے کے سارے اس دنیا میں، رب کہتا ہے کہ ہم سارے کے سارے مسافر ہیں، تو مسافر کا کام دوسرے مسافر کو اکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو تکلیف دینا نہیں ہوتا ہے، اس کو امن دینا مقصد اس کا ہوتا ہے، اس کی تکلیف دور کرنا مقصد ہوتا ہے. تو ہم کیوں نہیں اچھے مسافر بن جاتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں؟ رب تعالیٰ کے نام المومن کا یہی سبب ہے. تو یہی عمل ہے. یہ صرف اور صرف ورد کے لیے نہیں ہے، بار بار دہرانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس رنگ کو اختیار کرنے میں. اور یہی ہماری سیریز افلا یتدبرون کا پرچار ہے، اور اس کا یہ نٹ شل ہے، اس کا یہ خلاصہ ہے. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس نام کی برکت سے اللہ پاک ہمیں حقیقت میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.